ہمارے پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کے موقع پر نماز کسوف ادا کیا کرتے تھے اور اپنے رب کے حضور دعا بھی فرماتے تھے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد شاہد اتاری مدنی کا سورج گرہن سے متعلق کہنا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو تم نماز پڑھو، جب سورج گرہن لگے تو سنت موقدہ یہ ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جائیں۔ البتہ معاشرے کے اندر یہ جو بات پائی جاتی ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو پھر کاروبار کو بڑھانا نہیں چاہیے، کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، دکان نہیں کھولنی چاہیے، تو یہ بھی اصل باتیں ہیں۔ اس کا بھی جو ہے یہ سورج گرہن کے ساتھ چاند گرہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال کا دوسرا جزوی سورج گرہن 25 اکتوبر کو ہوگا۔ پاکستان، یورپ، شمالی افریقہ، مشرقی وسطی اور ایشیا کے مغربی حصوں میں دیکھا جا سکے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن کا وقت 1:58 ہے اور 4 بجے سورج گرہن مکمل عروج پر ہوگا، جبکہ اس کا اختتام 6:02 پر ہوگا، جبکہ دیگر کئی ممالک مثلا قازقستان، ترکی، سعودیہ، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان اور فرانس سمیت دیگر میں بھی سورج گرہن ہوگا۔ ماہر فلکیات و مبلغ دعوت اسلامی کا کہنا تھا، سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے سائنسی طور پر کہ جب چاند اس کے سامنے آ کر رکاوٹ بن جاتا ہے اور سورج کی روشنی کو زمین کے بعض حصوں پر پہنچنے نہیں دیتا، اور بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ سورج گرہن ہوگا تو اندھیرا چھا جائے گا۔ تو یاد رہے کہ جزوی سورج گرہن میں ایسا نہیں ہوتا۔ سورج گرہن عموماً چاند کی آخری تواریخ یعنی 28، 29 یا 30 کو ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورج گرہن پر کسی بھی قسم کے خرافات کو اپنے ذہن میں مت لائیں، بلکہ اس موقع پر اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر نماز کسوف نماز عصر کے فرض پڑھنے سے قبل ادا کر لیں، کیونکہ نماز عصر پڑھنے کے بعد مغرب تک نفل پڑھنا منع ہے۔ باقی ممالک والے بھی نوافل کی ادائیگی میں ممنوع اوقات کا لحاظ رکھیں۔